اللہ الرحمن الرحیم. لو جی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ راؤ عمر جاوید حاضر خدمت ہے. آج میرے مہمان ہیں عبدالعزیز جو دبئی میں پروفیشنل ٹورسٹ گائیڈ ہیں. ان سے پاکستانی سیاست کے بارے میں، پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اوورسیز کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ ٹورسٹ گائیڈ ہیں. وہاں سے دوسرے ملکوں سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان سے ان کی یقیناً بات چیت ہوتی ہوگی، وہ پاکستان کے بارے میں اپنا کیا خیالات رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم عبدالعزیز، آپ تشریف لائے. میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو اوورسیز ہیں، وہ جو آج کل پاکستان میں سیاست چل رہی ہے کس انداز میں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کی محبت کا. تو ایکچولی جو پاکستان کی جو سیاست ہے، کیونکہ دبئی ایک انٹرنیشنل پلیس ہے، وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے مختلف کویسچن جو ہیں وہ آخر میں جو ہے وہ پاکستانی سیاست پہ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں ایز اے پروفیشنل، میری بہت بڑی کمیونٹی ہے اوورسیز کی، تو جو موجودہ سیاست میں ہے وہ وہاں کے جو اوورسیز ہیں وہ اس ٹائم بہت کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں آیا کہ کچھ لوگ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان انویسٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں سے جو ارن کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. تو لیکن یہاں پہ جو سیاسی طور پہ ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، سیاسی طور پر کس طرف جا رہا ہے، معاشی طور پہ کس طرف جا رہا ہے، اخلاقی طور پہ کس طرف جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب جو اوورسیز ہیں وہ اب پرانی سیاست سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اب ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پچھلے 70 سال سے کیا سچویشن چل رہی تھی. اور اب جیسے پہلے بھی اوورسیز جو تھے وہ عمران خان کو لائک کرتے تھے، اور عمران خان جو ہے وہ ایسے اگر ہم اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو وہ سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ فیمس نہیں ہوا پہلے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ورلڈ سٹار تھا. کیونکہ میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ یہی پوچھتے ہیں واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین دا عمران خان گورنمنٹ اینڈ دا کرنٹ سچویشن. لیکن جو معاشی صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس پہ اب اگر ہم کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہیں، ہم اگر ویو دینا چاہیں کہ نہیں آنے والی سچویشن بیٹر ہوگی، تو ہم اوورسیز کے علاوہ جو بہت سے لوگ جو مسلمس کنٹری سے ہیں یا دوسری کنٹری سے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں یا پاکستان کو ایک اچھا کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بے یقینی کی صورتحال ہے اس ٹائم جو ہے. کیوں؟ اور دوسرا بذات بہت سارے لوگ جو ایک لیگل طریقے سے پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے تھے، وہ جو معاشی طور پہ جو صورتحال ہے وہ لوگ اس چیز سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اچھا عزیز بھائی، یہ بتائیں کہ آپ جو 4 سالہ دور ہے عمران خان کا، اور یہ اب 1 سالہ دور جو ہے پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم نشانہ بناتی رہی ہے مہنگائی کا عمران کے 4 سالہ دور کو، کہ اس میں مہنگائی بڑھی، لیکن اب 1 سال میں جو حالات ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو آپ لوگ اوورسیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ باہر کا پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، زر مبادلہ آپ کا یہاں ملتا ہے. آپ ایک نظر سے تو یہ دیکھتے ہوں گے یار پہلے درہم جو تھا ہمارا 42 روپے ملتے تھے، آج غالباً 80 سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو وہ ملتے، وہ کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اگر حقیقت میں دیکھے جائیں تو جو ایکچوئل جو ریئل محب وطن ہیں، ہم اس بات سے بالکل خوش نہیں ہیں کہ ہم جس حساب سے اگر کرنسی کی ایکسچینج ویلیو بڑھی ہے وہ ہم اس چیز کو فائدے میں نہیں دیکھتے، کیونکہ اسی حساب سے مہنگائی کا تناسب یہاں پر زیادہ ہے. کیونکہ جیسے مہنگائی کا، کیونکہ وہاں پہ جو اوورسیز ہیں ان کی جو انکم ہے وہ تو سٹل وہیں پر ہے، جی ٹھیک ہے، بٹ جہاں پہ جو مہنگائی کی جو ریشو بڑی ہے اسی حساب سے وہ صرف ایک مینٹلی سیٹسفیکیشن ہے کہ ہمیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں، صحیح، لیکن وہ ایکچوئل یہ ہے کہ ہم بیک کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ جو 4 سال کی حکومت تھی اس میں جو سب سے بڑا جو تھا کووڈ-19 کا جو ڈیوریشن گیا ہے، جس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی، اور بعد میں پوری دنیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ عمران خان کی پالیسیز جو تھی وہ پوری دنیا نے اس کو فالو کیا، جو ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کووڈ کے پروٹوکولز تھے اور جو پالیسیز عمران خان نے جو دی تھی اس کو انہوں نے فالو کیا. باقی یہ تھا کہ ہم جو اسپیشلی جو اوورسیز ہیں وی وانٹ ٹو رسپیکٹ،
کہ جو ایک رسپیکٹ کا مائنر تھا, جو گرین پاسپورٹ کی ایک رسپیکٹ ویلیو تھی, وہ 4 ایئرز میں کافی قدرے اوپر گئی تھی. لیکن جو ہی 1 سال میں اب یہ سچویشن ہے کہ ہم جو دنیا کے بدترین کنٹریز کے اور رسٹ کنٹریز کے جو پاسپورٹ کی انڈیکس سیریل ہے اس میں ہم چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ٹکر چل رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے, ہمارا جو روپیہ ہے, ویتنام سے بھی نیچے چلا گیا. ہاں وہ دیکھیں, ہم اگر ان ڈالر کے مقابلے میں, جی ڈالر کے مقابلے میں ایکچولی کیا ہے کہ ہم ان کنٹری سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کنٹریز نے جو امریکن کالونیز رہیں اور بہت لمبے عرصے تک انہوں نے جنگیں لڑیں, جیسے ویتنام ہے, کمبوڈیا ہے, فلپائن ہے, تھائی ہے, یہ ایریا جو پٹی ہے یہ کیونکہ امریکن کالونیز تھیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں. ہاں ہم اس چیز کو اپنی جو معاشی صورتحال ہے اس کو ہم کمپیئر کریں ہم اپنے نیئر بائی کنٹریز سے. فار ایگزامپل انڈیا ہے جو کہ اس ٹائم دنیا جس کی کرنسی کو 18 کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم اس میں ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد بنگلہ دیش جو کہ لوگ آج سے جب وہ 1971 میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر برڈن ہے اور جس کی اگزامپل دی جاتی تھی کہ آپ 2% کے نہیں ہیں, آج وہ ٹکا کہاں پر ہے. اس کے بعد اب ہم 2% کے نہیں رہے, اب ہم 2% کے نہیں رہے. اس کے بعد افغانستان ہے. تو اب میری ابھی کچھ دن پہلے آنے سے پہلے میری ایک اسرائیلی ڈیلیگیشنز کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ہماری ڈسکس ہوئی. تو کیونکہ ہمیں جو مینٹلی طور پہ ایک پریپیئر کیا گیا, اور ہم اسلامی طور پہ بھی دیکھیں تو یہود و نصارہ ہمارے مسلم دوست نہیں ہو سکتے, بٹ لیکن اگر ہم ایک بزنس کے میٹر سے دیکھیں تو یہاں پہ جب تک سیاسی سچویشن سٹیبل نہیں ہوگی تب تک ہم ایک سونے کی کان بھی ہمارے پاس ہے, اس کے باوجود ہم سونے کی کان ہے نا ہمارے پاس, ریڈ اوک جو ہے, ہاں جی ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں, تانبے کے ہمارے پاس بہت بڑے ذخائر ہے, کوئلہ کے سعودی عرب کے تیل سے 4 گنا زیادہ ہمارے وہ جو ہے ایسٹس ہیں. اس کو چلو اس کی مائننگز کے لیے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی چیز ہائی لائٹ یہاں پہ کرتا ہوں. دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن ہاں جی, اور دنیا کی دوسری بڑی, جی جی, اور دنیا کی کینیڈا کے بعد کھیوڑا کی بات ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی رننگ جو مائنز ہے سالٹ کی کھیوڑا جو ہے, اس کا جو آپ کا پنک سالٹ ہے جس کو ہمالین سالٹ کہتے ہیں, اگر اس کے اوپر وہی سالٹ انڈیا ہمارے سے ٹریڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹکے ٹوکری, ٹھیک ہے, اور وہ 25 درہم پر کے جی جو ہے وہ سیل کرتا ہے یو اے میں. آج 25 درہم کا مطلب ہے آپ کا 2200 روپے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جب تک ہمارے سیاستدان جب تک یہ ایک نیشن کی نہیں سوچیں گے, ابھی دیکھیں یہاں پہ لوگوں کے پاس فضول ٹائم ہے لیکن وہ اویئرنیس کی طرف نہیں جاتے. ہم اوورسیز نیوز سنتے ہیں, ہم ایک ایک چیز کو بڑی ڈیپلی دیکھتے ہیں. اب فار ایگزامپل کل پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا اس میں جو افطاری کی جو تیاری ہو رہی تھی اس میں جتنا بڑا جو ہے وہ ایک کچن بنایا کیا تھا, یہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آٹے کے لیے لینے لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک عمران خان ایک اچھا سیاستدان, اوورسیز یہ سمجھتے ہیں, اوورسیز چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر چاہیے, ہمیں سیاستدان نہیں چاہیے, آنیسٹ لیڈر ہو, لانگ ٹرم پالیسیاں ہوں جس کی ملک کے لیے. ہاں وہ لیڈر کیا ہے, لیڈر ایک ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور کریڈیبل ہو, اور سیاستدان جو ہیں جو اسپیشلی جو اب کرنٹ سیاستدان ہیں, یقین کریں ہمیں شرم آتی ہے کہ پوری قوم کو بھکاری بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم جناب یہ 14 کبھی نہ دیکھیں نا آپ اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ ضمانتوں پر ہیں. اب دیکھیں جی یہاں پہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اگر ہم دیکھیں, بنگلہ دیش نے 52 لاکھ عورتوں کو 52 لاکھ ان کی عورتیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, جن کو وہ کہاں سے لے کے آئے تھے, بیگرز, مانگنے والی, جھوپڑیوں والی, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو انہوں نے سکلز دیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ میرے خیال میں 80 لاکھ لوگ عورتیں جو ہیں وہ لائنوں میں جن کی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے
جن کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت کی ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں اسے پولیس اہلکار، دھکے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اب آٹے کے لیے ہے یا 2000 روپے جو غریب کو دینے کے اناؤنسمنٹ ہوا تھا یا 14,000 روپے جو بھی، اس میں کیا ہے کہ ہم تو ان جو کالونیز کنٹریز یعنی ہم اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کر کے اس کی مدد کرتے ہیں. جی اس کی سیلف ریسپیکٹ تو دی نہیں جا رہی نا، کہ کسی کو رائٹس کا بتایا ہی نہیں جا رہا، اور کسی کو یہاں پہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہر سیٹ پہ فرعون بیٹھا ہوا ہے. یعنی جیسے ہمارے حکمران بھکاری ہیں، دوسرے ملکوں سے امداد مانگتے ہیں، قرضے مانگتے ہیں، اسی طرح پوری قوم کو لگایا ہوا ہے کہ وہ بھی مانگ کے گزارا کریں، بھیک سے گزارا کریں، قرضوں سے گزارا کریں. سر اب تو سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ ایسے پاکستانی آج سے جو 4 سال پہلے ہماری ایک رسپیکٹ تھی، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹے سی 2 منٹ کی ایک بات بتاتا ہوں. جس دن عمران خان پرائم منسٹر بنا، میرا سیکنڈ ڈے ایک فلپینی گروپ کے ساتھ ٹور تھا، اور وہ ان کا جو لیڈر تھا، he take up one box of the sweet second day and he offer me. تو میں نے اس کو بولا کہ what happened؟ تو اس نے کہا کہ I am happy that عمران خان take the oath of the prime minister. تو میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ فلپائن کے اندر بھی بہت زیادہ کرپشن تھی. تو جب 4-5 سال پہلے ان کا نیو پریزیڈنٹ آیا تو اس نے جو کرپٹ لوگوں کی، ان کے جو پولیٹیشنز کی جو گاڑیاں تھی، لگژری گاڑیاں تھیں، تو اس کے اوپر اس نے بلڈوزر پھروا کے اس نے کہا کہ ہم اس کو سیل کر کے اکانومی، اس نے بولا نو، جو خریدنے والا ہوگا وہ بھی لگتا ہے کہ کہیں سے کرپشن کا پیسہ لے کے آئے گا. تو اس نے کہا کہ یہ ایک، میں نے بولا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ فلپائن میں تو کرکٹ بھی نہیں کھیلی جاتی. تو اس طرح عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایسے ایک لیڈر ہے، اور اسی کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو قوم کی اور جو وقت کی ضرورت ہے، اب وہ لیڈر سے پولیٹیشین نہیں بن پا رہا. اگر وہ پولیٹیشین بنتا تو شاید یہ سچویشن نہ ہوتی. ایسے ہی، کیونکہ اگر وہ پولیٹیشین نہ بنتا تو 9 اپریل کی رات نہ آتی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک لیڈر بننا ہے. اب لیڈر کے لیے یہ ہے کہ ہم اوورسیز جو پاکستان سے آلموسٹ کوئی 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہم اوورسیز ہیں، جس میں سے 80% لوگ ایسے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہنے والی قوم سے التجا کرتے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سامنے رکھو، کیونکہ یہ مسلم کنٹری ہے اور ہمارے اس بات پہ ایمان ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ اس نے رزق دینا ہے. آپ محنت کریں، آپ اس سوچ کو رکھیں کہ ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سبسڈی دے دیں. جو آپ فری آٹا دے رہے ہیں وہ فری آٹا نہ دیں، آپ 300 روپے کا دے دیں، لیکن اس کا جو ملنے کا طریقہ ہے وہ ہر ایک کے ڈور سٹیپ پہ ہو. اس کے بعد اب جو کرنٹ سچویشن جو ہے، جو سیاستدانوں نے عدلیہ کی ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ہے، تو آپ اس ٹائم پاکستان کو بچانے کے لیے آپ عدلیہ کا ساتھ دیں اور ایک ایز اے نیشن ہو کے سوچیں. اور ہم گورنمنٹ سے بھی اوورسیز یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھکاری نہ بنائیں قوم کو. آپ ان کی، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ہر طرح کا سکلز ہے. آپ ان کو، اور سکلڈ پرسن تو باہر جا رہے ہیں. ابھی کچھ چند ماہ میں کہتے ہیں کہ 7-8 لاکھ 7,54,000 لوگ ایک سال، اسی سال کے اندر جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں. لیکن جو اوورسیز ہیں ان کے دل کی ترجمانی میں یہ کرتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کچھ ہے تو ہمیں باہر کے لوگ جابز دے رہے ہیں، ہم وہاں پہ اچھا کما رہے ہیں. اگر ہمارے اندر سکلز نہ ہوں تو ڈیفینیٹلی، یعنی ماحول اگر ہمارے اپنے ملک میں ایسا ہو کہ ایک ہنرمند کو یہاں روزگار بھی ملے اپنے گھر میں اور اس کی رسپیکٹ بھی ہو، تو وہ کبھی نہ ملک چھوڑ کر جائے. کبھی بھی کوئی چھوڑ کے نہیں جانا چاہے گا. اور یہاں پر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں 5 لاکھ روپے وہاں پہ کما رہا ہوں منتھلی، ایک مثال کے طور پہ، اگر مجھے میرے ملک میں 3 لاکھ روپے بھی ملے گا تو میں کبھی بھی ان 5 لاکھ کو پریفر نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ میں بات چل پڑی ہے تو میں ہمارے صنعت کاروں سے، انویسٹر سے جو ہمارے ملک میں ہیں،
پلیز وہ اپنے ایریاز میں انڈسٹریز لگائیں، روزگار بڑھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے. اب دیکھیں نا، اب چھوٹی دیکھیں صحرا کے اندر، میں یو اے کی ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ یو اے کی جو 7 اسٹیٹس ہیں وہ کوسٹ لائن ایریا پر ہیں، اور باقی 80% جو ہے وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، 13% جو ہے وہ پلین لینڈ ہے، 7% ماؤنٹین ایریا ہے. ایک سائڈ پر کوسٹ لائن سمندر ہے، دوسری سائڈ پہ ڈیزرٹ ہے، جہاں پہ ٹمپریچر 50 ڈگری سینسیس ٹچ کر جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس دفعہ شارجہ نے جو ویٹ کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا، جس میں سے 400 ایکڑ انہوں نے جناب گندم کی کاشت کی ہے. اس سال مئی کے اندر، نیکسٹ منتھ میں جو اسٹیمیٹڈ ہے وہ 1700 میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم صرف شارجہ اسٹیٹ میں پیدا ہوگی. اور جو یو اے کی جتنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ مچ انف ہے. اور یہاں پہ اتنی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے ابھی ہمارا تھر پڑا ہے، خالی تھل پڑا ہے، ہمارا روئی پڑا ہے. اس کو آباد کرنے کے لیے ڈیم نہیں بنائے جا رہے. ڈیم بن جائیں تو ان کو پانی ملے، آباد ہو جائے، ملک جو خوراک کی کمی کا شکار ہے وہ دور ہو سکے. تو یہ اس قسم کے مسائل، بات وہی آ جاتی ہے لیڈرشپ کی. لیڈرشپ ہو جو ملک کو صحیح سمت پر لے کر جائے. تو میرے خیال میں ٹائم کم ہے، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ مزید ہم ڈسکس کریں گے. تو ناظرین، جیسا آپ نے سنا کہ اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو آپس کی لڑائی ہے سیاستدانوں کی، یہ ختم ہونی چاہیے، اور ایسی لیڈرشپ پاکستان کو میسر ہو جو ملک کو آگے لے کر جائے، نہ کہ ملک کو بحرانوں میں پھنسا دے. تو آج کا ہمارا پروگرام اسی بات پر ختم ہوتا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ صحیح سمت جا سکیں گے. تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.